اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم خانوادہ اہل بیت علیہم السلام کے ایک اور چشم و چراغ امام محمد نفس زکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ حضرت حسن مصنع کے پوتے اور حضرت عبداللہ محض کے بیٹے ہیں، یعنی صاحبزادے ہیں۔ حضرت حسن علیہ السلام کی اولاد سے آتے ہیں، یعنی حضرت حسن علیہ السلام کے یہ پڑ پوتے لگتے ہیں۔ آپ 100 ہجری میں دنیا میں تشریف لے کے آتے ہیں اور 145 ہجری میں آپ کا وصال ہو جاتا ہے، آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ صرف 45 سال کا عرصہ ہے، لیکن یہ عرصہ تاریخ اسلام میں انمٹ نقوش چھوڑ کے گیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی شخصیت صبح قیامت تک زندہ و تابندہ رہے گی۔ آپ ظاہر اہل بیت کے خانوادے کے چشم و چراغ تھے۔ تقوی، طہارت، سخاوت یہ تو آپ کو ورثے میں ملی ہوئی تھی، لیکن امویوں کے آخری دور کے اندر جب بنو عباس والے یعنی عباسی اہل بیت کی محبت جتا کے خلافت کے منصب کی طرف جا رہے تھے، تو یہ وہ شخصیت تھی جو بھانپ چکی تھی کہ عباسی جو ہے یہ اپنی حکومت شخصی مطلق الانانیت والی حکومت قائم کرنے جا رہے ہیں۔ بہرحال مدینہ میں ان کے والد عبداللہ معاذ کے زمانے سے ہی محمد نفس زکیہ علیہ السلام اپنی خلافت کے لیے یعنی خلافت اسلامیہ کے لیے رائے ہموار کر رہے تھے۔ اس وجہ سے عباسیوں نے شروع میں جب اپنی حکومت قائم کی تو صفا نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، لیکن اس کو معلوم تھا کہ یہ خانوادہ ہی اصل خلافت اسلامیہ کا حقدار ہے، اور کسی بھی وقت ان کی روحانی طاقت جو ہے وہ میرے تخت کو زمین بوس کر سکتی ہے، مجھے شکست فاش ہو سکتی ہے۔ اس لیے وہ شروع سے ان کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ آپ نے جلاد وطنی کی زندگی گزاری، مطلب خود ساختہ جلاد وطنی تھی۔ بصرہ شام کے علاقے میں جاتے، بیس بدلنے میں آپ اور آپ کے بھائی ابراہیم نفس رضیہ ان کو کہا جاتا تھا، یہ دونوں ساتھ ساتھ تھے، حتیٰ کہ بیس بدلتے ہوئے ایک دفعہ خلیفہ منصور کے دربار تک گئے اور اس کے دسترخوان پر بیٹھ کے آئے، لیکن اس کو معلوم نہیں ہو سکا۔ لیکن ان کے بصرہ جانے میں اور مدینے سے نکل جانے کے بعد خلیفہ منصور نے آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ معاذ پہ زندگی تنگ کر دی، ان کو زندان میں ڈال دیا، ان کو گرفتار کر لیا کہ آپ اپنے بیٹے کی خلافت کے لیے رائے ہموار کر رہے ہیں۔ وہاں پہ آپ کی شہادت ہو جاتی ہے، لیکن محمد نفس زکیہ جو ہیں یہ باہری مختلف جگہوں پہ کوفہ، عراق میں خلافت اسلامیہ کی رائے ہموار کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ خلیفہ منصور نے بڑی کوششیں کی آپ کو گرفتار کرنے کی، آپ کے خلاف سازشیں کرنے کی، آپ کو قتل کرنے کی، لیکن آپ اس کے ہاتھ نہیں لگے۔ لیکن آخر 145 ہجری میں آپ مدینہ شریف میں نمودار ہوتے ہیں اور مدینہ میں آپ باقاعدہ اپنی خلافت کا اعلان کر دیتے ہیں، اور مدینہ والے بھی اور مکہ والے بھی آپ کی بیعت کر لیتے ہیں۔ خلیفہ منصور کے وہاں جو گورنر تھے وہ گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔ یوں انہوں نے امام عالی مقام امام حسن علیہ السلام کے بعد باقاعدہ اہل بیت میں سے اگر کسی نے خلافت کچھ دنوں کے لیے قائم کی تو وہ خلافت مدینے کے اندر اور مکے کے اندر محمد نفس زکیہ علیہ السلام نے قائم کی۔ عباسی جو مطلق العنان سلطنت تھی، خلیفہ منصور آپ کی طرف نکل پڑا، پہلے آپ کو خط لکھتا رہا اور اس خط میں بھی اپنے نسب کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتا رہا، تان و تشنیع کرتا رہا معاذ اللہ کہ سادات کا جو خاندان ہے یہ عورتوں سے چلا ہے، نسب تو مرد کی طرف سے ہوتا ہے، میں بنو عباس سے ہوں، میں افضل ہوں۔
اس طرح کی باتیں، یعنی اوچھے ہتھ کنڈوں پہ یہ لوگ آ گئے تھے. ان کے پاس روحانی طاقت تو تھی نہیں، اخلاقی طاقت تو تھی نہیں کہ اس سے مقابلہ کرتے اہل بیت کا، تو یہ اوچھے ہتھ کنڈوں پہ آگے اس طرح کے خط لکھتے امام نفس زکیہ کو. لیکن آپ نے ان چیزوں کو اتنی اہمیت نہیں دی اور باقاعدہ وہاں خلافت کا اعلان کر دیا، اور لوگ آپ کے حلقہ بگوش ہو گئے. میٹنگ تو یہ ہو گئی تھی کہ جس وقت مدینہ میں محمد نفس زکیہ علیہ السلام اپنی خلافت کا اعلان کریں گے تو عین اسی وقت آپ کے بھائی ابراہیم نفس رضی علیہ السلام عراق کے اندر اپنی خلافت کا اعلان کر دیں گے. لیکن عین وقت میں ان کو چیچک کی مرض شدید لاحق ہو گئی اور وہ خلافت کا اعلان نہیں کر سکے. اس طرح عملی طور پہ ان کی جو پلاننگ تھی اتنی کامیاب نہیں ہو سکی. لیکن روحانی طور پہ، فکری طور پہ اور نظریاتی طور پر اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ فقہ کے بہت بڑے امام دنیا میں، ان دونوں اماموں کی لیجسلیشن پہ آج بھی کروڑوں کے حساب سے دنیا چل رہی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں نے فتویٰ دیا تھا کہ محمد نفس زکیہ کی جو خلافت ہے وہی خلافت اسلامی ہے. یعنی انہوں نے کھل کر آپ کی حمایت کی اور بدلے میں عباسی حکومت کے عطاب کا شکار رہے، زندہ میں بھی ڈالے گئے. لیکن یہ لوگ سمجھ چکے تھے کہ اصلی خلافت کا حقدار کون ہے. یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک جیسی ہستیاں جس کی بیعت کے لیے بےتاب ہوتی ہیں وہ کتنی بڑے شخصیات ہوں گی اور کتنے بڑے رتبے کے مالک ہوں گے. خیر، خلیفہ منصور نے ہر طرح کی کوشش کی کہ آپ کو خلافت سے دستبردار کیا جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور پھر خلیفہ منصور نے مدینہ پہ چڑھائی کر دی. یہ وہ بدبخت لوگ تھے عباسی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر پہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ ہے وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے اوپر پھر یہ لشکر کشی کرنے کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے. یہ ظالم اور فاسق لوگ تھے. میں سمجھتا ہوں کہ امویوں سے بھی زیادہ ان عباسیوں نے پھر اہل بیت پہ مظالم ڈھائے. اللہ تبارک و تعالی سمجھ کی توفیق آج بھی عطا فرمائے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ محبت کا اظہار کر سکیں اور امویوں اور عباسیوں کی ان جو بے جا مظالم اہل بیت پہ ہوئے ہیں ان کا دفاع نہ کریں، کم از کم تاریخ کے صحیح سمت پہ ہم کھڑے ہو سکیں. خیر، خلیفہ منصور جب مدینہ شریف کی طرف جاتا ہے تو محمد نفس زکیہ اپنے احباب کے ساتھ مل کے مشاورت کرتے ہیں اور میٹنگ کرتے ہیں. میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ مدینے کا جو تحفظ ہے یہ خندق کھود کر خندق کے اندر سے کیا جائے گا، اور یہ وہی خندق تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے اوپر مدینہ میں اس وقت کفار مکہ کے شر سے بچنے کے لیے کھودی تھی جہاں غزوہ خندق ہوئی تھی. اسی خندق کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی عظیم فرزند محمد نفس زکیہ علیہ السلام نے صاف کروایا، اور اسی خندق کے اندر بیٹھ کر آپ کے اصحاب نے یعنی محمد نفس زکیہ کے جو مجاہدین تھے انہوں نے مقابلہ کیا. لیکن اہل بیت نے یہاں ایک اور تاریخ رقم کی. جس طرح کربلا کے اندر امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے چراغ گل کر دیے تھے اور کہا تھا کہ جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، یہ وہ لوگ تھے کہ انہوں نے حکومت کے لیے، اقتدار کے لیے، اپنی ذات کے لیے کبھی بھی مسلمانوں کو ایندھن بنانا اہم نہیں سمجھا، کبھی بھی مسلمانوں کو ڈھال بنانا اہم نہیں سمجھا، بلکہ یہ اعلان کر دیا کرتے تھے کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، کیونکہ یہ عشق کا راستہ ہے، یہ محبت کا راستہ ہے، یہاں کسی پہ زبردستی نہیں ہوتی، اور یہی خلافت الہی کا دستور ہے کہ کسی پہ زبردستی نہ کی جائے. محمد نفس زکیہ نے جب اعلان کیا تو بہت سارے لوگ چلے گئے، پہاڑوں کی طرف نکل گئے مدینہ چھوڑ کر. تو محمد نفس زکیہ کے ساتھ صرف 313 محبان اہل بیت اور آل رسول کے چاہنے والے وہ مجاہدین 313 رہ گئے جو آپ کی خلافت کے لیے باقاعدگی کے ساتھ جنگ کرنا چاہ رہے تھے. آپ نے خندق کے اندر بیٹھ کر وہ جنگ لڑی. خندق کے باہر آ کر خلیفہ منصور نے پھر آپ کو پیغام دیا، پھر وہی سخت الفاظ ادا کیے گئے، لیکن آپ نے ان کو اہمیت نہ دی، اور 145 ہجری میں ہی
14 رمضان المبارک کو عباسی خلیفہ منصور کے ہاتھوں، اس کے سپاہیوں کے ہاتھوں محمد نفس زکیہ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اس طرح خانوادہ اہل بیت کے ایک اور چشم و چراغ حضرت حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ کے پڑ پوتے نے اسلامی فلاحی ریاست کے لیے اور اسلامی خلافت کی سربلندی کے لیے اپنی جان اللہ کی رضا کے لیے قربان کر کے شہادت کے حقدار ٹھہرے اور شہید ہو کر جنت کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ لیکن لوگوں کو یہ پیغام دے گئے کہ لوگوں، کبھی بھی مطلق العنان اور شخصی حکومت کو، جابر حکومت کو تسلیم نہ کرنا، بلکہ میرٹ کی بات کرنا، روحانی اقدار کی بات کرنا، اخلاقی اقدار کی بات کرنا، یہی حضور علیہ السلام کا پیغام تھا۔ اور اسی پیغام کو لے کر یہ اہل بیت کا خانوادہ چلا، اور اکثر اہل بیت کے جو افراد تھے وہ زہر دے کے شہید کیے گئے اور ان کو تلواروں کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی خانوادہ اہل بیت کی نظیم قربانیوں کے صدقے ہماری دنیا بھی آسان فرمائے اور ہماری آخرت بھی آسان فرمائے، اور ہمیں اب تاریخ کے کم از کم صحیح دھارے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ ظالم اور سفاک حکومتوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا